فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات سننے والے۔ لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں رب العالمین کے رسول بھیجے ہوئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس نہیں گزارے تھے، اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے، اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خبروں میں سے تھا، اور کیا تو مجھ پر یہی احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات سننے والے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں رب العالمین کے رسول بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس نہیں گزارے تھے؟ فَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے، اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خبروں میں سے تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سو جب مجھے تم سے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل، اور کیا تو مجھ پر یہی احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یہ احسان ہے تیرا میرے پر۔ اچھا، کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جب اللہ کا حکم سنا تو عرض کیا کہ یا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، تو مجھے بھیج تو رہا ہے ان کی طرف، وہ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے۔ اب میں سوچتا ہوں یعنی کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے تو میرا سینہ تانگ ہو رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بچپن میں جو آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس سے میری جو زبان ہے، میری گفتگو کرنے میں تھوڑا سا تو ایسا کر کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے، تاکہ وہ رسالت کی جو ذمہ داری ہے اس میں میرا ساتھ دیں۔ اب اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام میں نبوت عطا فرمائی گئی۔ پھر انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا
کہ اے میرے رب، یہ جو فرعونی ہیں، ان فرعونیوں کا میرے پر ایک الزام ہے کہ میں نے ان کے ایک قبطی کو مارا تھا، قتل کیا تھا، تو اب مجھے اس کا بھی ڈر ہے کہ اگر میں اکیلا گیا تو کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں، جبکہ ہارون کے اوپر ان کا کوئی الزام نہیں ہے، تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج اور ان کو بھی نبی بنا، ان کو بھی رسالت عطا فرما۔ معلوم ہوئے اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب فرماتے تھے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ فرمایا میرے بھائی کو بھی نبی بنا، ان کو بھی رسالت عطا فرما، رسول بنا، ان کو میرے ساتھ بھیج، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی عرض کو قبول کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیات لے کر جاؤ، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ کس وجہ سے پریشان ہو رہی ہو؟ یعنی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہم سب سن رہے ہیں، جاؤ۔ آیات سے مراد معجزات، میں نے ایسے ایسے معجزات تمہیں دیے ہیں موسیٰ، ان معجزات کو لے کر جاؤ، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ وہ ہرگز تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں انہیں موسیٰ آپ پر مسلط ہی نہیں ہونے دوں گا، بھلے وہ کم و بیش آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، بلکہ آپ اکیلے جا رہے ہو نا، بظاہر میں آپ کو ان پر غالب کر دوں گا، میں آپ کو ان پر غالب کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور اب دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں جو میں نے نشانیاں یعنی معجزات دی ہیں ان کو لے کر جاؤ، تو ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کہو گے نا اور جو تمہیں آگے سے جواب دیا جائے گا ہم سب سن رہے ہیں، جاؤ، تمہارا رب سن رہا ہے، جو تم کہو گے وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ جو آگے سے جواب دے گا نا وہ بھی سن رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں نے کل بھی آپ کو درس میں بتایا تھا، آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے قلعے اور ان کے محل جا کے دیکھیں، بندے کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ مصر کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں خود اپنی آنکھوں سے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں جو تمام جہان والوں کا مالک ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے۔ تو اب تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، جن کو تو نے قید کیا ہوئے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اب 400 سال تک فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھا، غلام بنا کے رکھا، بہت ظلم کرتے تھے۔ اچھا، اب 6,30,000 ان کی تعداد تھی اس وقت۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور تفسیروں میں ہے کہ اس وقت آپ نے پشمینے کا جبہ پہنا ہوا تھا،
اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، اور آپ کے عصا کا جو سرا تھا اس کے اوپر ایک زنبیل لٹک رہی تھی جس میں راستے کا سامان تھا۔ اس زنبیل کے اندر آپ نے پرانی پکچرز کے اندر دیکھا ہوگا بزرگوں کے ہاتھ میں عصا اور ان کے کنارے کے اوپر ایک تھیلا سا لٹکتا ہوا، زنبیل لٹکتے ہوئے۔ یہ شان تھی آپ کی کہ اس شان سے آپ مصر میں پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو آپ نے انہیں بھی یہ خبر دی کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنا دیا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی خبر تھی۔ تو فرعون کو خدا کی طرف اب دعوت دینی ہے۔ اچھا، اب وہاں پر آپ کی والدہ بھی تھی۔ اب ماں کا دل تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ گھبرا گئی، انہوں نے کہا موسیٰ فرعون تمہیں قتل کر دے گا، وہ تو پہلے ہی تمہیں تلاش کر رہا ہے، اور تم جیسے ہی اس کے دربار میں جاؤ گے وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں رکنا تھا، نبی تھے اور اللہ کا حکم لے کر جا رہے تھے، جو بھی وحی تھی کہ پہنچے آپ۔ اب آپ حضرت ہارون کو ساتھ لے کر رات کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں، یعنی اس نے مجھے بھیجا ہے، موسیٰ ہوں۔ اچھا، فرعون کو خبر دی گئی، صبح کے وقت آپ کو بلایا گیا، اور بعض تفسیروں میں کہ 1 سال آپ کو دروازے کے پر کھڑا کیا گیا، بعض میں صبح کے وقت آپ کو بلایا گیا۔ تو آپ نے اب فرعون کے جب سامنے پہنچی تو آپ نے جو حکم دیا گیا تھا اس کو پورا کیا، جس حکم کے اوپر آپ مامور کیے گئے تھے۔ اچھا، اب جب فرعون کی نظر آپ کے چہرے کے پر پڑی تو اس نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ آپ اسی کے تو گھر میں پلے بڑے تھے، اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے، دودھ پیتے تھے اور سارے معاملات۔ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب جب فرعون نے پہچان لیا، فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہیں تھا؟ تمہیں بچپن میں تو میں نے پالا تھا، اور تم نے تو اپنی عمر کے کئی سال میرے پاس گزارے تھے، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، تو تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تب احسان جتانے لگا، اور آپ سے کہنے لگا کہ تمہیں تو بچپن میں نے اپنے محل کے اندر پالا تھا، اور کئی سال تم نے ہمارے محل کے اندر گزارے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے تھے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عمدہ لباس پہنتے تھے، اور اس کی سواریوں پر سوار ہوتے تھے، سواری کرتے تھے، اور فرعون کے فرزند ہونے کے طور پر مشہور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے مشہور تھے، جو تفسیر جلالین شریف میں بھی ہے، یہ مشہور تھا کہ آپ فرعون کے فرزند ہیں۔
اس کی سواریوں پر سفر کرتے تھے، اس کے کپڑے پہنتے تھے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمارے احسانات کے باوجود تم نے ہمارا ہی ایک بندے قتل کر دیا، اس قبطی کو مار دیا۔ تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ تم نے ہماری نعمت کی شکر گزاری نہیں کی، بلکہ ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ ہمارے ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، چلا گیا یہاں سے۔ تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے اور اب مجھے رسولوں میں سے کر دیا ہے، مجھے رسول بنا دیے میرے رب نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ جو اس کو مارا تھا نا، قتل کیا تھا، وہ جو تم کہہ رہے ہو، کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے تو اس کو ایک گھونسا مارا تھا کہ وہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا مارنا اس شخص کو ادب سکھانے کے لیے تھا، نہ کہ قتل کرنے کے لیے۔ میں نے قتل کرنے کے لیے اس کے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس کو ادب سکھانے کے لیے کہ اگر تجھے ادب نہیں آتا تو میں تجھے ادب سکھاتا ہوں۔ اور میں نے اس کے منہ کے اوپر مکہ مارا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مار ہی جائے گا۔ تو پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو اس کے بدلے میں تم لوگ اب کہیں مجھے نہ قتل کر دو، تو میں مدین کی طرف نکل گیا۔ تو مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے رب نے حکم فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا اور مجھے نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ اس چیز کا احسان جتا رہا ہے، الٹا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تو نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا اور تو نے مجھے پہنایا، کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب ہی یہی تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور تو ان کی اولادوں کو قتل کرتا تھا۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیے ہوتے تو میں کیسے تیرے پاس پہنچتا؟ اسی وجہ سے تو میں تیرے پاس پہنچا اس وقت اور اس حالت کے اندر۔ تو تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا کے اندر ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا۔ کس چیز کا احسان میرے اوپر جتلا رہا ہے کہ میں تیرے کپڑے پہنتا تھا اور تیری سواریوں اور تیرے محلوں میں رہتا تھا؟ نہیں، بلکہ تو نے جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھا رکھے تھے اس کی وجہ سے یہ تمام واقعات رونما ہوئے اور مجھے یہاں تک پہنچنا پڑا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔